بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء ووضع لكل مرض وعرض شفاء ودفع عن عباده برحمته عناء وبلاء ورفع عنهم بلفظه غلاء ووباء والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد الهادي إلى معالجة الآفات والعاهات وعلى آله وصحبه المتزكين المذكين عن القاذورات والسيئات. چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں موبائل کی عادت کی وجہ سے پڑھنے اور لکھنے کا مزاج کم ہو چکا ہے اور سننے اور دیکھنے کا مزاج زیادہ ہو چکا ہے، لہذا اشاعت العلوم آن لائن کے ذریعے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے اکابرین کی کتابوں کو وائس میسیج اور پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اس کی یہ پہلی کڑی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں کی شکل میں ہے، جنہیں تسہیل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جن میں معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں کی نشاندہی اور ان کے خاتمے کا حل پیش کیا گیا ہے، لہذا بغور سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے سارے عالم میں وبا پھیلی ہوئی ہے، جس سے دینی و دنیاوی مقاصد فوت ہو رہے ہیں۔ اکثر حضرات اس کو لے کر پریشان ہیں اور اپنے علم کے مطابق اس کے اسباب اور اس کے ختم کرنے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کافی حد تک کمی بھی آ گئی ہے، اللہ اسے جڑ سے ختم فرمائے۔ بہت سے لوگ قحط و طاعون وغیرہ کے اسباب اور اس کو ختم کرنے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات تدبیریں ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ ان کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اسباب کی تشخیص ہی میں غلطی بیٹھتے ہیں، اس کے نتیجے میں تدبیریں بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی، اور تشخیص میں اس وجہ سے غلطی ہوتی ہے کہ اکثر اہل عقل و دانش اسباب طبعیہ اور ظاہرہ ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور انہی اسباب کو حادثات و آفات کا سبب بناتے ہیں۔ یہی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب طبعیہ اور ظاہرہ کی تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہی کو مؤثر اور اثر انداز سمجھنا غلط ہے۔ پختہ اور مضبوط دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کبھی اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی چیز پائی جاتی ہے اور کبھی تشخیص کردہ اسباب کے علاوہ دوسرے اسباب اس کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں، اسباب ظاہری اور اسباب باطنی۔ اسباب ظاہری کی شناخت اور پہچان مشاہدے اور عقل سے ہوتی ہے، اور اسباب باطنی کو وحی کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ جو شخص انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب ظاہرہ کی طرح اسباب باطنہ پر بھی ایمان رکھے اور آیات و احادیث میں غور کر کے اسباب باطنہ کو تلاش کر کے ان پر عمل کیا کرے، بلکہ اگر اسباب ظاہرہ سمجھ میں بھی آ جائیں تب بھی اسباب باطنہ سے غفلت نہ برتے، اس لیے کہ جس طرح یہ حادثات و آفات اسباب باطنی سے پیدا ہوتے ہیں، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان حوادث کے اسباب تو طبعی ہوتے ہیں مگر ان اسباب کے اسباب باطنی ہوتے ہیں۔ مثلا قارون کا زمین میں دھس جانا اس کا کوئی ظاہری اور طبعی سبب نہیں تھا، محض باطنی سبب تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کا سبب ظاہری تھا، یعنی پانی کا بڑھ جانا، اور اس پانی کے بڑھنے کا سبب باطنی تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا اور ان کی نہ ماننا۔ لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کسی کو کوئی بیماری اس کے مادے کے فساد سے ہو، مگر خود یہ مادے کا خراب ہونا کسی گناہ کی نحوست ہو۔ اس لیے تمام آفات و بلیات میں باطنی سبب ہوتا ہے۔ چونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے دل میں آیا کہ موجودہ آفات و بلیات کے سلسلے میں جو اسباب
صحیح روایتوں سے ثابت ہیں انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤں تاکہ اس کی تدبیر کر کے وہ ان آفات سے نجات پائیں۔ اسی سلسلے میں یہ کتاب علاج القحط والوبا لکھی ہے۔ اس کتاب میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں یہ بات بتائی گئی کہ کبھی دنیاوی مصیبت گناہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو کہ اس کا باطنی سبب ہے۔ دوسری فصل میں قحط و وبا اور دیگر فضائی بیماریوں کے اسباب کی تعیین کی گئی ہے۔ تیسری فصل میں ان مصائب و آفات کو ختم کرنے کی باطنی اور شرعی تدبیر بتلائی گئی ہے۔ اللہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے نفع بخش اور مصیبتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائے اور قیامت کے روز میرے گناہوں کا کفارہ اور درجہ بلند ہونے کا ذریعہ بنائے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم الکفیل۔ بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔